الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري أمري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى چار دن کے ہیں یہ رنگ و گل چار دن کے ہیں یہ رنگ و گل اور حقیقت میں خوار ہے یہ دنیا چار دن کے ہیں یہ رنگ و گل
اور حقیقت میں یہ خار ہے دنیا، ایک پل میں ہے ادھر سے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا، اور زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے، ہر موت کا انتظار ہے یہ دنیا، اور اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر کہ اٹھے نہ اٹھے صبح کو، اور کیا خبر کہ تیری صبح بھی نہ ہو، اور کہیں صبح نہ ہو تو زیر زمین، اور تو خوشی کے پھول لیتا کب تلک، اور تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس ایک اللہ سے ناتا جوڑ دے، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، ایک دن تو موت کا ہوگا شکار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اس کے بعد لا تعداد بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بدہا صاحب کعبہ قوسین او ادنیٰ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ دوستو اور بھائیو، میری اور آپ کی زندگی کی جو مثال ہے وہ پانی کے ایک بلبلے کی طرح ہے، جو ایک بلبلہ پانی کے اوپر کچھ دیر کے لیے نمودار ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی ہی دیر میں وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح پانی کے اس بلبلے کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کتنی دیر تک پانی کے اوپر رہے گا، ابھی ختم ہو جائے گا یا تھوڑی دیر کے بعد، سیم اسی طرح انسان کی زندگی کے اوپر، انسان کے سانسوں کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ کس وقت کس گھڑی انسان کے سانس بند ہو جائے اور اس کی زندگی ختم ہو جائے، کس وقت ختم ہونی ہے، کس حال میں ہونی ہے، کہاں پر زندگی ختم ہونی ہے، کیا کرتے ہوئے ہونی ہے، اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں۔ موت برحق ہے، ایک دن میں نے بھی مرنا ہے، آپ سب نے بھی مرنا ہے، موت کے اندر شک نہیں، لیکن مرنے کے بعد کفن کے اندر اور دفن کے اندر شک ہے۔ پتہ نہیں مرنے کے بعد دکھائی جانے والی قبر بھی نصیب ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ اس لیے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، قبر کے عذاب سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے، اور حشر کی سختیوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ قرآن کے اوپر ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العزت اپنے قرآن میں فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ چاہے کوئی بڑا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی مرد ہے یا عورت ہے، کوئی بھی ہے، کوئی چودھری ہے، ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، وزیر اعظم ہے، منسٹر ہے، کوئی بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو اللہ سے ڈر گیا وہی کامیاب اور کامران ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ، توجہ فرمائے ذرا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی جلیل القدر صحابی، ایک دن گھر میں موجود ہے، اچانک سے چیخو پکار شروع کر دی، رونا شروع کر دیا، اونچی اونچی روئی جا رہے ہیں۔ سارے گھر کے افراد اکٹھے ہو گئے، آس پاس کے لوگ جمع ہوئے، کہنے لگے اے عبداللہ کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے، اچانک سے چیخو پکار شروع کر دی ہے، اچانک سے رونا شروع کر دیا ہے، اے عبداللہ کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نہ تو کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی بیماری ہے، ذکرت موت ہی، مجھے موت یاد آ گئی، مجھے قبر یاد آ گئی، مجھے عذاب جہنم یاد آ گئی، اللہ کا ڈر اور خوف دل میں آ گیا، میں نے رونا اور چیخنا شروع کر دیا، اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی۔ لیکن آج ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ اکرام تھے کہ جن کی جیبوں کے اندر جنت کے ٹکٹ موجود تھے، جن کے بارے میں کہا تھا اللہ رب العزت نے کہ یہ تو سارے کے سارے جنتی ہیں، جن کو اپنے جنتی ہونے پہ ذرا شک بھی نہیں تھا، لیکن ان کی کیفیت کیا تھی کہ قبر یاد آئے، موت یاد آئے، اللہ کا ڈر دل میں ہمیشہ رہتا تھا۔ لیکن آج ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، ہم بدکاری پہ بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جوے کھیلتے ہیں، ہر دنیا کا گناہ ہمارے اندر موجود ہے، لیکن آج ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کا خوف ہمارے دل میں آتا نہیں ہے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جن کا صحیح نام علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ وضو کرنے کے لیے تشریف فرماتے، جب آپ وضو شروع کرتے، امام زین العابدین، کس نے نام نہیں سنا ان کا؟ ہر بچے کو پتا ہے امام زین العابدین رحمہ اللہ کا۔ جب آپ وضو کرنے کے لیے تشریف فرماتے، آپ کا چہرے کا رنگ پھاک ہو جاتا، سرخ ہو جاتا، آپ کا چہرہ بدل جاتا، اور جب آپ وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا۔ اللہ کے نیک ولی تھے، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو جسم کانپنا شروع ہو جاتا، ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی، کئی دفعہ تو کانپتے کانپتے گر کر بے ہوش ہو جاتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اے امام زین العابدین رحمہ اللہ، کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے کہ جب آپ وضو کے لیے کھڑے بیٹھتے ہیں تو آپ کا چہرے کا رنگ چینج ہو جاتا ہے؟ گلا تھوڑا سا 2-3 دن سے خراب ہے، معذرت سے، آپ کا رنگ چینج ہو جاتا ہے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کبھی کبھی تو بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ تو زین العابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں
تو میرے دل میں آتا ہے کہ میں اتنی بڑی ذات کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں جس کے لیے کہا گیا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس سے بڑی کوئی ذات ہی نہیں۔ کہتے ہیں آج کسی امیر کے سامنے، کسی افسر کے سامنے، کسی منسٹر کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں، پہلے گھنٹہ گھنٹہ تیاری کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتے ہیں، اچھا کپڑا پہنتے ہیں، پھر جا کے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، پھر بھی ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں۔ لیکن آج ہمارا عالم کیا ہے کہ ان بادشاہوں کا بادشاہ جو آسمان پر بیٹھا ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ ہم کس حال میں کھڑے ہو رہے ہیں؟ سارا دن، ساری رات، پورا مہینہ ہم گناہوں میں گزار دیتے ہیں، اور جب ہم کھڑے ہونے لگتے ہیں ایک دفعہ بھی ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، ہم گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکثر اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہتے، استغفار کرتے رہتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رحمت کائنات نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ فاروق اعظم وہ فاروق اعظم ہے کہ زمین پر جو بات کرتے تھے، جو فیصلہ کرتے تھے، اللہ رب العزت آسمان سے قرآن بنا کر نازل کر دیا کرتے تھے۔ رحمت کائنات نے فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے پر چل رہے ہوتے تھے وہ راستہ شیطان چھوڑ دیا کرتا تھا، اور بے شمار دفعہ، کئی دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو جنت کی بشارت دی تھی۔ آپ ایک دن فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، نماز ادا کرتے کرتے جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، یہ آیت پر پہنچے تو زار و قطار چیخے مار کر رونا شروع ہو گئے، روئی جا رہے ہیں، بار بار اس آیت کو پڑھی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں، یہاں تک کہ روتے روتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ کسی دوسرے صحابی نے نماز فجر مکمل کی، مکمل کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا کیا واقعہ پیش آیا، کیا وجہ بنی؟ کہنے لگے کہ اللہ کا عذاب یاد آ گیا، قبر یاد آ گئی، عذاب جہنم یاد آ گیا، میں اس عذاب کو سوچ کر رونا شروع ہو گیا۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ وہ ایک آیت پڑھی، وہ صحابی جو جنتی ہیں، ایک آیت پڑھ پڑھ کر بار بار رو رو کر اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں، لیکن آج ہم پورے کے پورے 30 سپارے پڑھ لیتے ہیں، پورا قرآن مجید کئی دفعہ ختم کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پہ اثر ہی نہیں ہوتا، ہمارے دلوں کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، یہ مغفور ہے، یہ بخشے ہوئے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ قبر یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دماد ہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کم و بیش 16 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی تھی، ایک دو بار نہیں، کم سے کم 16 بار کہا تھا کہ عثمان آپ جنتی ہیں۔ ایک دن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کہنے لگے کچھ چندے کی ضرورت ہے، جنگ کے لیے کچھ مال کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، کئی 100 اونٹ اور کئی 100 گھوڑے، بما ساز و سامان
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ کے رسول کہنے لگے اے عثمان کچھ نقدی پیسوں کی ضرورت بھی ہے، نقد پیسوں کی ضرورت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، اشرفیوں سے بری ہوئی ایک تھیلی اٹھا کر ہاتھ میں لا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے منبر رسول پر موجود ہیں، آپ کے ہاتھ میں دی، اور لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ تھیلی اتنی وزنی تھی کہ رحمت عالم کبھی اس ہاتھ میں لیتی ہیں کبھی اس ہاتھ میں لیتی ہیں، اور کیا فرماتے ہیں ما ذرہ عثمان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان اگر آج کے بعد آپ کوئی نیکی نہیں بھی کریں گے تو آپ کی جنت کا محض عمل ہے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان سے گزرتے تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جایا کرتی تھی، آپ کی داڑھی آنسوں سے بھیگ جایا کرتی تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ہے عثمان آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ تو جنتی ہیں، آپ کو تو بشارت ہے کہ آپ کوئی عمل نہیں بھی کریں گے تو آپ تو جنت میں جائیں گے۔ تو عثمان غنی کہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سن کر برداشت نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کس وجہ سے اللہ پکڑ نہ کر لے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عالم تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بخشے ہوئے ہیں، پھر بھی ان کی یہ کیفیت تھی، پھر بھی ان کا یہ عالم تھا کہ قبر کی عذاب، جہنم کی عذاب سن کر، ان کے بارے میں سوچ کر رو کر برا حال ہو جایا کرتا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ اکرام میں موجود تھے، اب کھڑے ہوئے خطبہ دینا شروع کیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی خطبہ شروع ہی کیا ہے کہ ایک زوردار دھماکے کی آواز آتی ہے، زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نہیں یا اللہ کے رسول، یا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اللہ نے اگر آپ کو بتایا ہے تو آپ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج سے 70,000 سال پہلے 70,000 سال پہلے آسمان سے ایک پتھر جہنم کے اندر پھینکا گیا اور وہ اپنی تیز رفتاری سے سپیڈ کے ساتھ زمین کی تہہ میں جہنم کی تہہ کی طرف چلتا رہا۔ آج 70,000 سال کے بعد وہ جہنم کی تہہ کے ساتھ جا کر لگا ہے۔ اتنی دردناک اور ڈرونی ہولناک جہنم ہے۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سنا، چیخ و پکار شروع ہو گئی، رونا شروع ہو گئے، استغفار کرنا شروع ہو گئے، اللہ سے معافیاں مانگنا شروع ہو گئے کہ اللہ اس جہنم سے دور رکھنا، اس جہنم سے بچا کے رکھنا۔ ایک کمزور سا صحابی، سب سے کمزور اور ادنا سا چھوٹے سے قد کا صحابی، وہ اتنا روئے کہ روتے ہوئے اٹھ کے مسجد سے نکلے ہیں، جا رہے ہیں اور پڑھتے ہوئے کیا جا رہے ہیں؟ انی اخاف اللہ انی اخاف اللہ انی اخاف اللہ، روئی جا رہے ہیں اور کہی جا رہے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، میں اللہ سے ڈر گیا، میں اللہ سے ڈر گیا۔ گھر چلے جاتے ہیں۔ کچھ دن گزرے، وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے نہیں آئے، کچھ دنوں سے نماز کے لیے نہیں آئے۔ رحمت عالم کو بڑی فکر ہوئی، اپنے صحابہ سے کہا کہ اس کمزور سے صحابی کو پتہ تو کرو جو اس دن رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ جب صحابہ اکرام اس صحابی کے پاس جاتے ہیں، جا کر دیکھا تو حیران پریشان ہو گئے کہ وہ اتنے بیمار ہو چکے تھے، وہ چارپائی کے ساتھ چارپائی بن چکے تھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، چلنے اور پھرنے کی طاقت اور حکمت ختم ہو چکی تھی،
चारपाई से नीचे उतर कर चल नहीं सकते थे। सहाबा इकराम ने आकर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा माजरा बताया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं उसकी तीमारदारी के लिए जाना चाहता हूँ। जब रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ उस अदना से कमज़ोर से सहाबी के घर पहुँचे जो जहन्नम का अजाब सुन सुनकर इतना रोए थे, जब आप उनके घर पहुँचते हैं तो देखा तो आप बड़े हैरान हुए, बड़े दुखी हुए। कहने लगे, ऐ मेरे सहाबी, क्या माजरा है? अल्लाह ताला से कोई ऐसी दुआ तो नहीं कर बैठे कि जो तुम्हारे हक में ठीक नहीं थी? तो वो सहाबी रसूल कहते हैं कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगी थी कि अल्लाह तेरी जहन्नम इतनी हौलनाक और दर्दनाक है, तेरे अजाब इतने ख़तरनाक हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे अंदर ताकत और हिम्मत नहीं कि मैं जहन्नम के अजाब बर्दाश्त कर सकूं। अल्लाह जो अजाब देने हैं, जो आजमाइश लेके आनी है, वो मुझे दुनिया में ही दे दे। मैं क़यामत वाले दिन जहन्नम के अजाब बर्दाश्त नहीं करने की हिम्मत रखता। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तूने गलत दुआ मांग ली है। अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है, वो तो रहीम है, करीम है। जब भी दुआ मांगो दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई मांगो। अल्लाह ताला दुनिया में भी भलाई अता फरमाए और आखिरत में भी अल्लाह ताला कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। वहाँ पर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को दुआ सिखलाई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। रहमत कायनात कहते हैं कि दुनिया में जब भी आप अल्लाह ताला से भलाई मांगो, दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई मांगो। अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह तो बख्शने वाला और रहम करने वाला है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के ये आलम थे, जो बख्शे हुए हैं, जो जन्नती हैं, जिनकी जेबों के अंदर जन्नत के टिकट हैं। आज हमारे पास क्या है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। जरा अपने गिरबानों में जाकर देखे तो सही अपने आप को, अपने आप के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने घर के बारे में, मोहल्ले के बारे में सोचकर तो देखे कि कैसे हालात जा रहे हैं। अगर इस माशरे में सबसे गुनाहगार देखा जाए तो हम अपने आप को देखेंगे, लेकिन फिर भी हम अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाते नहीं, अल्लाह के सामने हाथ फैलाते नहीं, माफ़ी मांगते नहीं। ये तो सब बहुत दूर की बातें हैं। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तक नहीं आते, सारा दिन कामों में रहते हैं। आज सांस शुरू में जैसे मैंने बताया कि ज़िंदगी की मिसाल ऐसे है जैसे पानी के बुलबुले की तरह, जो कुछ देर के लिए नमूदार होता है, कुछ देर के लिए। कोई भरोसा, कोई इतबार नहीं कि वो पानी के ऊपर नमूदार होने वाला बुलबुला कितनी देर तक पानी के ऊपर रहेगा। कुछ ही लम्हों में, कुछ ही सेकंडों के अंदर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी है। इंसान के सांसों के ऊपर कोई भी एतबार नहीं कब बंद हो जाए। आज आप देखते हैं जवान जवान मौतें हो रही हैं, जवान जवान। ग्रीन टाउन में बिला नागा मस्जिद के अंदर ऐलान होता है, कभी तो दो दो ऐलान हो जाते हैं सुबह शाम। आज फलां फौत हो गया, आज फलां फौत हो गया, और वो भी जवान जवान। लेकिन फिर भी हम ये बात नहीं सोचते, क्या पता कब जिंदगी की शाम हो जाए, अल्लाह के आगे झुक जाएं। क़यामत के दिन सबसे पहले जो सवाल होगा नमाज के बारे में होगा। कभी अल्लाह से डर कर मस्जिद में आकर सर अल्लाह के आगे रख के देखा है? कभी नहीं। आज अल्लाह ताला को मनाने का मौका है। क़यामत वाले दिन जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह ताला दोनों का आमने सामने करेंगे। जन्नती जब ऊपर से देख रहे होंगे, जहन्नमियों से सवाल करेंगे, देखेंगे जो जहन्नम के अंदर है, उनसे पूछेंगे कि हम तो एक ही मोहल्ले में रहते थे, एक ही गली में रहते थे, एक ही जगह पर रहते थे, और हम जन्नत में और तुम्हें जहन्नम में कौन सी चीज़ लेकर आ गई? सिर्फ एक जवाब देंगे जहन्नम। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे।
ہمیں نماز نہ پڑھنا، ہم نے نماز جو چھوڑی وہ ہمیں جہنم میں لے کر آ، اور تمہیں نماز جنت میں لے کر چلی گئی۔ آج اگر ہم جہنم میں ہیں تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ صرف ایک جواب دیں گے جہنمی، جنتیوں کو ایک جواب دیں گے کہ صرف نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج ہم جہنم میں ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس بات پر غور کرنے کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ ذکر کیا کرتے تھے بنی اسرائیل کے دور کا، بڑا مشہور واقعہ ہے کفل کا، بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا کہ زمانے کا بدکار ترین انسان، جس سے پورا محلہ پورا علاقہ پریشان، ہر انسان اس کے مرنے کی دعا کرے کہ کب اس سے جان چھوٹے۔ ایک نیک عورت، یتیم بچوں کی ماں، جس کا سر پہ سایہ نہیں تھا، کوئی بھی اس کا خاوند نہیں تھا، وہ بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر، بچوں کی بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے دروازے پر گئی، اس سے جا کے کہا کہ کچھ دینار مجھے دے دے، میں آج بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر تیرے دروازے پر آئی ہوں، بطور قرض میں جلدی واپس کر دوں گی۔ لیکن اس بدکار انسان کا جواب تھا کہ آج اگر تم میرے ساتھ بدکاری کرو گی تو پیسے بھی دوں گا، واپس بھی نہ دینا۔ وہ نیک عورت، اچھے گھرانے کی عورت واپس چلی جاتی ہے، کہتی ہے کہ میں اللہ سے کیا جواب دوں گی اللہ کے آگے، کل قیامت کے دن کچھ پیسوں کی خاطر میں نے اپنی عزت بیچ ڈالی۔ جب وہ واپس چلی جاتی ہے، لیکن گھر میں جا کر دیکھا کہ بچوں کو دیکھا نہ گیا، بچوں کی بھوک برداشت نہ ہوئی، بچوں کی تکلیف، بلکنا، رونا برداشت نہ ہوا۔ والدین ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اپنے بچوں کو خوش دیکھنے کے لیے۔ جب وہ دوبارہ سے پریشان بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر دوبارہ اس کے دروازے پر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جو تیرا دل چاہتا ہے کر لے، میں بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر دوبارہ آئی ہوں، مجھے اللہ کے لیے کچھ پیسے دے دے، میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، پریشان ہوں۔ جب وہ اندر کمرے میں لے کر گیا، ابھی تھوڑا دور ہے، یہ نیک اور اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والی عورت، اس کا جسم کانپنا شروع ہو گیا، رونا شروع ہو گئی، اللہ کے سامنے معافی مانگنا شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگا کہ تو نے تو کبھی برائی کی نہیں، تو اتنا رو رہی ہے، اتنا ڈر رہی ہے، تیرا جسم کانپ رہا ہے، میری تو ساری عمر بدکاریوں میں گزر گئی۔ کہنے لگی کہ میرا یہ جسم دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے، کل میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گی جا کے کہ چند روپوں کے لیے میں نے اپنا جسم بیچ ڈالا۔ لیکن دیکھیں، بات آتی ہے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر کیا تھا۔ وہ کفل نے جب دیکھا کہ اس نے تو برائی کی بھی نہیں اور اتنا ڈر رہی ہے، اس نے اس کو پیسے دیے اور اس کو کہا کہ تو چلی جا اور میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کے دل میں اس خاتون کی باتیں اثر کر گئیں، دل میں اتری بات، اللہ کا ڈر، خوف اس کے دل میں آیا، اس کو پیسے دیے اور بھگا دیا، کہا کہ واپس بھی کرنے نہ آنا۔ وہ جب عورت گھر سے نکلی، اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اللہ کے آگے سجدے میں گرا، اللہ سے دعا کرنے لگا، اللہ اس نے تو گناہ کیا بھی نہیں تھا، وہ اتنا ڈر رہی تھی، رو رہی تھی، اور میری تو ساری عمر گناہوں میں گزر گئی ہے، پتہ نہیں مجھے معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی، اللہ مجھے معاف کر دینا۔ جب رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اسی سجدے میں اس کی روح قبض کر لی۔ لوگ بڑے خوش ہیں، صبح دیکھا کہ کفل مر گیا، جان چھوٹ گئی، بدکار تھا، زمانہ تنگ تھا اس سے، لیکن جب اس کے گھر میں آ کر دیکھا لوگوں نے تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی، اس کے دروازے کے اوپر لکھ دیا قد غفر اللہ الکفلہ، اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا ہے، اللہ رب العزت نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ ایک سجدہ
पूरी जिंदगी के गुनाहों के ऊपर पानी फेर के चला गया। लेकिन आज हमारे पास वक़्त है, टाइम है, सब कुछ है, फिर भी अल्लाह के सामने झुकते नहीं हैं। अल्लाह के सामने झुक जाना चाहिए। मेरी किस्मत में भी ऐसा कोई सजदा कर दे, मेरी किस्मत में भी ऐसा कोई सजदा कर दे जो मेरे सारे गुनाहों का मुदावा कर दे। मैं तेरा चाहने वाला हूं, मैं तेरा चाहने वाला हूं, मगर हसरत है जिनको तू चाहता है मुझे भी वैसा कर दे। वो कैसे लोग थे? सहाबा इकराम थे कि अल्लाह ताला कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह ताला उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी, लेकिन फिर भी वो रो रो कर इस्तग़फ़ार कर कर के अल्लाह को मनाते रहते, अल्लाह के सामने झुक झुक कर सजदे करते, सारी सारी रात इबादत में गुजार देते। लेकिन आज हम इन बातों से बहुत दूर जा चुके हैं। आज हमें ज़रूरत है कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की। आज हम सोचते हैं, सब लोग सोचते हैं कि हमारा मोहल्ला ठीक हो जाए, हमारा घर ठीक हो जाए, आसपास के सारे लोग ठीक हो जाए, लेकिन उस वक़्त तक ठीक नहीं हो सकता सब कुछ जब तक हम खुद ठीक नहीं हों। मेरा दावा है कि आज इस दौर के अंदर मसरूफ़ तरीन आदमी सिर्फ एक दिन अपनी सारी मसरूफियत छोड़कर, सारे काम काज छोड़कर सिर्फ एक दिन रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजार ले। सिर्फ एक दिन पूरी ज़िंदगी में से। मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ कि वो एक दिन गुजारा हुआ पूरी ज़िंदगी से ज़्यादा खूबसूरत और हसीन तरीन दिन होगा। जब हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि रहमत कायनात के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ही कामयाबी और कामरानी है, तो फिर हम इस पे अमल क्यों नहीं करते? आज हम इसको नज़रअंदाज क्यों कर देते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती वला तमूतुन्ना। मतलब कि अल्लाह से डरो जिस तरह उससे डरने का हक है। एक और जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावात। सूरह रहमान की आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि बंदों से कहते हैं और जिन्नों से, दोनों से कहते हैं कि तुम ऐसी कोई जगह ढूंढ लो गुनाह करने के लिए जहां अल्लाह की ज़ात ना हो। कुरान में सूरह रहमान में फरमाया कि तुम लोग गुनाह करने के लिए दुनिया के अंदर ऐसी कोई जगह ढूंढ लो, समंदर पार कर लो, ज़मीनें पार करके चले जाओ, आसमान की छत से दूर चले जाओ, कोई ऐसी जगह है जहां पर जाकर तुम गुनाह कर सको। लेकिन जब भी आप जिस कोने में भी चले जाएंगे, समंदर पार करके भी चले जाएंगे, जहां भी देखेंगे अल्लाह की ज़ात वहां पर मौजूद नजर आएगी आपको, अल्लाह की ज़ात नजर आएगी आपको। लेकिन आज हम गुनाह करते हैं तो कहते हैं हमें किसी ने देखा नहीं। शराबी जब शराब पीता है तो कमरे में छुपकर पिएगा कि पकड़ के जेल में डाल देंगे। जानी ज़िना करेगा तो कमरे में छुपकर करेगा कि पकड़ा गया तो मोहल्ले वाले मारेंगे। लेकिन कभी दिल में, जहन में, दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो देख रहा है, उससे कैसे छुप सकते हो? उससे तो नहीं छुप सकते। ऐ मर्दे ज़नाकार, ऐ मर्दे ज़नाकार, खुदा देख रहा है। ऐ मर्दे ज़नाकार, खुदा देख रहा है। ऐ कल्बे फसूकार, खुदा देख रहा है। जलवत में तो कुछ पास रहा खल्के खुदा का, जलवत में तो कुछ पास रहा खल्के खुदा का। ऐ खलवत में मिसरकार, खुदा देख रहा है।
اور دنیا تیرے کرتوت دیکھے نہ دیکھے، دنیا تیرے کرتوت دیکھے نہ دیکھے، اے مرد ریاکار خدا تو دیکھ رہا ہے، خدا تو دیکھ رہا ہے۔ کبھی سوچا اس بارے میں گناہ کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں دیکھتی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام برائیوں سے، گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ آج اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن ہم کبھی بھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ اللہ کا ڈر اور خوف دل میں ہونا چاہیے۔ جب اللہ کا ڈر اور خوف دل میں نہیں ہوگا تو انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے گا، جھوٹ پہ جھوٹ، زنا پہ زنا، ہر دنیا کی برائی کرتا چلا جائے گا۔ لیکن جب اللہ کا ڈر اور خوف دل میں آ جاتا ہے تو ایک سجدہ بھی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک انسان نے 99 قتل کیے، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، 99 قتل کیے۔ وہ اس کو احساس ہوا کہ میں تو بہت زیادہ گناہ گار ہوں، میں تو اتنے قتل کر چکا ہوں، میری تو معافی نہیں ہوگی۔ وہ ایک انسان کے پاس گیا، کوئی صوفی دیکھ کے، اس کو جا کے کہنے لگا کہ میں نے اتنے قتل کیے ہیں، کیا میری معافی ہے؟ اس نے کہا تیری تو معافی کوئی نہیں ہے، تو نے تو اتنے بے گناہ لوگ مار دیے، قتل کر دیے، تیری تو معافی نہیں ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس نے یہ بات کی ہے، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب 100 قتل ہو گئے، دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے کہ پتہ نہیں معافی ملے گی یا نہیں۔ باہر نکلا، ایک آدمی سے ملا، اس نے کہا کہ فلاں گاؤں میں کچھ لوگ رہتے ہیں جو اللہ کے نیک اور بزرگ لوگ ہیں، ان کے پاس چلا جا، ان سے جا کے کہنا کہ دعا کریں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دیں گے۔ دل میں خوف اور ڈر تھا، معافی نہیں مانگی، دل میں معافی مانگ چکا ہے، اللہ کا ڈر آ چکا ہے، نکلا، جا رہا ہے، تھوڑا سا آگے گیا، موت آ گئی، موت کے فرشتے آئے، مر گیا۔ اب جب وہ مرا، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے روح کو لے جانے کے لیے۔ اب اللہ کا ڈر اور خوف دل میں تھا، اب کہنے لگے کہاں لے جایا جائے؟ اللہ رب العزت نے آرڈر دیا، حکم دیا کہ زمین کو ماپا جائے، جس طرف زمین کم رہ جائے اس طرف کے فرشتے لے جائے، اگر جس طرف جا رہا تھا فاصلہ کم رہ گیا ہے تو جنت کے فرشتے لے جائیں، اگر فاصلہ زیادہ ہے تو جہنم کے فرشتے لے جائیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا، زمین سکڑ گئی اور وہ زمین اس طرف کم پڑ گئی جس طرف جا رہا تھا۔ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ پسند آ گئی، اس کا ڈر، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ایسا اترا کہ اللہ کو اس کی توبہ ایسی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین سکڑ جا، اس طرف کم پڑ جا جس طرف یہ میرا انسان جا رہا تھا، میرا بندہ جا رہا تھا۔ ایسا ڈر اور خوف دل میں ہونا چاہیے تو اللہ رب العزت پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔